بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له. رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے آداب المتعلمین۔ متعلم کہتے ہیں پڑھنے والے کو، اور معلم کہتے ہیں پڑھانے والے کو۔ تو اس کتاب کا نام کا معنی ہوا پڑھنے والے کے آداب، یعنی کہ طالب علم کے آداب، علم حاصل کرنے والے طالب علم کے آداب۔ تو اس میں سے پہلا ادب جو ہے وہ ہے ادب اول ہم سیکھیں گے، اور ادب اول میں ہمارے پاس اخلاص نیت۔ اخلاص نیت سے مراد نیت کا درست ہونا، نیت کا خالص ہونا۔ نیت کی درستگی پر ہی تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ حدیث مبارکہ میں جس طرح ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے، اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ ان دو احادیث مبارکہ کو جب سامنے رکھا جائے گا تو ہمارے پاس جو بات واضح ہوتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار اور اعمال کے خاتمے کے بارے میں ہمیں حکم فرمایا گیا ہے، تو درمیان میں جو وقت ہے، یعنی کہ کا اعمال کرنے کا جو دورانیہ ہے، اس کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے، اس میں ہماری نیت خالص ہو۔ کسی بھی عمل کو قبول کروانے کے لیے، کسی بھی عمل کو کامل بنانے کے لیے اس میں چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ ہمارا وہ عمل شریعت کی روشنی میں درست ہو، قرآن، حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہو، کہ شریعت کی روشنی میں وہ عمل ہمارا درست ہو، وہ عمل ہمارا ٹھیک ہو۔ یہ نہ ہو کہ عمل ہمارا ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم اس میں باقی شرائط کو پورا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے؟ کہ ہمارا عمل درست ہو۔ دوسری بات کہ اس عمل کا طریقہ کار درست ہو۔ پہلی شرط کیا تھی؟ ہمارا عمل درست ہو۔ دوسری، ہمارا طریقہ کار درست ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے فعلی، ایک ہے قولی۔ فعلی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھایا ہے، قولی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے، آگاہ کیا ہے، سمجھایا ہے امت کو۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ ہمارا عمل درست ہو، عمل کا طریقہ کار درست ہو، پھر اس عمل میں اخلاص ہو۔ طریقہ کار میں سنت بھی آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا۔ تیسری بات کہ اس میں اخلاص ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، خالصتاً وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو یہ تین چیزیں جب کسی چیز میں ہوں گی تو وہ عمل عند اللہ، اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ تو ہم آج آغاز کرتے ہیں اخلاص نیت سے۔ طالب علم کو چاہیے کہ علم کے حاصل کرنے میں کوئی فاسد نیت اور دنیاوی غرض نہ ہو، کوئی نیت فاسد نہ ہو کہ ڈگری کے لیے پڑھ رہی ہوں یا کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہی ہوں، یہ نہ ہو۔ خالصتاً اللہ کی رضا ہو، کہ دین جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے
کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس کو بجا لانے کے لیے، اس کے احکامات کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد حقیقی کو جاننے کے لیے اور مقصد حقیقی کے طریقے کو جاننے کے لیے ہم نے یہ علم حاصل کرنا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے علم دین حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر عمل کا بدلہ نیت پر موقوف ہے۔ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہو۔ اگر اچھی نیت سے خالص اللہ کے لیے اس نے وہ کام کیا تب تو ثواب ہے، اور اگر فاسد غرض شامل ہے تو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آپ لوگ آئے، اپنی کلاس کو بھی تعلیم کی دعوت دیا کریں اور اس میں شامل ہونے کا، اور اس کو بعد میں سننے کے لیے ضرور کہا کریں۔